وحی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا نام مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اور قرآن، اس حوالے سے محمد عارف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج 10واں روزہ 10ویں سپارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ فرمایا کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ، رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے فکس فرماؤ۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فوج ایسی ہونی چاہیے مسلمان مجاہدین کی کہ جو ثابت قدم رہے اپنے مخالفوں کے سامنے۔ اور فرمایا گیا کہ خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ آج ہم سارے کے سارے لوگ بحیثیت قوم صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ کریم ہماری حالت کو بدل دے، لیکن یہ قرآن کا، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور فرمایا گیا کہ مسلمان مجاہد اپنے جذبہ ایمانی کی بنا پہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کافروں یا مخالفوں کی دگنی تعداد پہ بھی زیادہ ہیوی ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، بلیورز کا، نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، اور فرمایا گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو شاید کہ مسجد حرام کی خدمت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانے والا کبھی مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا گیا کہ جو بلیورز ہیں اور مائیگریشن کرتے ہیں اور جہاد اپنے نفس سے اور اپنے مال کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ کریم نے ایسے لوگوں کے لیے 7 مختلف انعامات گنوائے ہیں۔ پھر تذکرہ ہو رہا ہے کہ مشرک کبھی بھی مسجد حرام کے پاس نہ آئے کیونکہ وہ پلید ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گرداننا شروع کر دیا۔ اور فرمایا گیا کہ جو تمہارے پاس اتنا مال، دولت، سونا، چاندی، ڈالرز اور پتہ نہیں کیا کیا اس وقت ہمارے پاس ہے، اور یہ صرف اور صرف ذخیرہ اندوزی کی بنا پہ پورا ملک ڈوبتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مال اکٹھا کرنے والوں کو ذرا شرم یا حیا نہیں آتی کہ لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، لیکن ان کی تجوریاں، ان کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں۔ تو آج وہ سارے کے سارے لوگ سن لیں، قیامت کے دن یہی مال و دولت دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کے ماتھوں پہ، ان کی پیشانیوں پہ اور جسم کے مختلف حصوں پہ داغا جائے گا، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم دنیا کے اندر اکٹھا کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کریم اس واقعے کا ذکر فرما رہا ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں ہیں، اور فرمایا گیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ کریم ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و رفت کو اس انداز میں بھی بیان اسی سپارے میں کیا جا رہا ہے، واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا رائٹ ہے کہ اسے راضی کر دو۔ تو خواتین و حضرات، جب بھی 2 کا ذکر ہوتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے، اور اگر عربی میں کہیں گے تو تثنیہ ہونا چاہیے ہماری گرامر کے مطابق، مگر اللہ یہی تو بتا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی ذاتیں تو 2 ہیں مگر ان کی خوشی ایک ہے، اس کی اطاعت ایک ہے۔ اللہ رسول کی ذاتیں تو 2 ہیں مگر حکم اور فیصلہ دونوں کا ایک ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ امر بالمعروف سے روکتا ہے اور نہی عن المنکر کی طرف راغب کرتا ہے، اور اسی بنا پہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا مومن کی پہچان اور شناخت ہی یہی ہے کہ امر بالمعروف کی طرف ترغیب دیتا ہے اور نہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے روکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔